لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے احرام کے بارے میں پڑھا تھا، اور احرام کہتے ہیں حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے اپنے اوپر کچھ ضروری پابندیوں کو عائد کرنا، حلال اور مباح چیزوں کو حرام کرنا، حج کا ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور مجازاً اس مخصوص لباس کو بھی کہتے ہیں جو حج کا ارادہ کرتے وقت مرد حضرات پہنتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی پڑھا کہ احرام حج کا ایک رکن ہے، اور اگر کوئی رکن ادا ہونے سے رہ جائے تو حج نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہوگی. کیا چیز رہ جائے تو حج نہیں ہوگا یا حج فاسد ہو جائے گا؟ اس میں اگر حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو جان بوجھ کر انسان اپنے لیے حلال کر لے. مثلا شوہر بیوی کا تعلق ہے تو احرام کی حالت میں اگر وہ ایسا کر لے تو اس سے اس کا حج فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، احرام صرف مخصوص لباس پہننا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مخصوص لباس پہنے بغیر میقات سے داخل ہو گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ مخصوص لباس نہیں تو پھر وہ دوسرا بھی پہن سکتا ہے. یہ صرف اس کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن صرف لباس پہننا احرام نہیں، صرف ظاہری طور پر ایک خاص حلیے میں نظر آنا احرام پہننا نہیں، کیونکہ بعض اوقات نیت کے بغیر لوگ گھر سے ہی احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محرم ہو گئے. محرم صرف اس وقت ہوں گے جب وہ میقات پر پہنچ کر نیت کر کے تلبیہ پکاریں گے، تو وہ ایک طرح سے احرام میں داخل ہو گئے. اب اگر کوئی شخص میقات کراس کر لیتا اور نیت ہی نہیں کرتا اور ایسے ہی سیر و تفریح کر کے مکہ میں اور عرفہ میں اور منی میں گھوم پھر کے آ جاتا ہے، یا ان خاص دنوں میں نہیں جاتا جن میں جانا چاہیے، تو بھی حج نہیں ہوگا. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ حج سے پہلے یا حج کے بعد میں جب وہاں پر رکتے ہیں تو ان علاقوں میں پکنک کے لیے بھی جاتے ہیں، کیونکہ بہت وسیع علاقے ہیں اور اس میں ہر طرح کی فیسلٹیز بھی موجود ہیں. تو مکہ کے لوگ وہاں عام دنوں میں پکنک مناتے ہیں. اب اگر کوئی اور شخص اسی قسم کا وہاں پر جا کر سیر و تفریح کر کے آ جائے، چاہے وہ کہے کہ میں حج کی نیت سے جا رہا ہوں، تو وہ نیت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حج کس چیز کا نام ہے؟ مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال مخصوص طریقے پر. تو احرام اسی طرح ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہم نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بھی پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. کس چیز کی؟ نماز میں داخل ہونے کی. اب جب ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، تحریم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے احرام کا مطلب ہے، احرام میں بھی کچھ چیزوں کو حرام کیا جاتا ہے، اور تحریمہ یعنی اس تکبیر کے بعد بھی کچھ چیزوں کو حرام کر لیا جاتا ہے. نماز میں کیا حرام ہے؟ بات چیت کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یا اور اس قسم کے کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں. جب ہم تکبیر تحریمہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ دیتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک خاص فیز میں داخل ہو گئے. بین ہی اسی طرح حاجی کا بھی احساس اس پہ طاری ہو جاتا ہے.
کہ جب وہ تلبیہ پکار لیتا ہے یا نیت کر لیتا ہے تو ایک طرح سے وہ عبادت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں اس نے اپنے اوپر کچھ حلال چیزوں کو حرام کیا ہوتا ہے، جس میں تربیت کا پہلو کیا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حلال کو حرام کر لیا ہے تو اسی رب کے حکم سے پھر حرام کو بھی حلال مت کرو، اللہ کی اطاعت ہر موقع پر، ہر وقت میں۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے، یہ روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک مقرر میقات زمانی آتی ہے تو اس وقت آپ کھانا پینا بند کر دیتے اور روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے نیت نہ کی ہو تو کیا آپ کا روزہ ہو جاتا ہے؟ سارا دن آپ بھوکے رہیں، یا آدھے دن کے بعد نیت کر لیں اور آدھا دن کچھ کھا پی لیں؟ نہیں، چونکہ ایک ریچول ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص وقت میں آپ اپنے اوپر اللہ کا حلال رزق حرام کر لیتے ہیں، اس کا نام روزہ ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت پر اس کو حلال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کھانا پینا کیا ایک مباح امر ہے، لیکن روزے کی حالت میں کیا ہے، ممنوع ہے، ورنہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح شوہر بیوی کا تعلق ایک مباح امر ہے، لیکن احرام کی حالت میں ممنوع امر ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو حج گیا آپ کا، واضح ہو گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے احرام اور پھر ہوتا ہے تحلل۔ تحلل ہوتا ہے احرام سے باہر آنا، اس کے 2 سٹیپ ہوتے ہیں۔ کچھ مناسک ادا کرنے کے بعد انسان کے اوپر باقی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، مثلاً وہ چادریں اتر جاتی ہیں، کپڑا پہن سکتا ہے، بال کاٹ لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن بیوی حلال نہیں ہوتی۔ یہ جب تک طواف افاضہ نہیں کر لے گا تو بیوی حلال نہیں ہوگی، تحلل ثانی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس میں بھی درجے، اگر شکار کر لیا، مثلاً شکار بھی منع ہے احرام میں، لیکن اگر کوئی شخص شکار کر جائے تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا کرے گا، اس کا کفارہ دے گا۔ قرآن مجید میں اس کا کفارہ کیا آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ المائدہ 95۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کے ایسا کرے تو اس کا بدلہ اسی قسم کے جانور کے ذریعے ہوگا، مثل ما قتل من النعم، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 صاحب عدل کریں گے۔ یہ قربانی کعبہ تک پہنچائی جائے گی، کیونکہ دم جو ہے وہ گھر میں نہیں دے سکتے آپ۔ یا اس کا کفارہ کیا ہے، مساکین کو کھانا کھلانا، 6 مسکینوں کے کھانے کی بات۔ او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو احرام کی جس پابندی سے حج فاسد ہو جاتا ہے یا حج ہوتا ہی نہیں، وہ ہے نیت، ٹھیک ہے۔ نیت ہی نہیں کی تو چاہے کپڑے بھی پہنے رکھے، کچھ بھی کر لے، یا حج کے مہینوں میں نیت نہیں کی، یا پھر اس نیت کے بعد اس حالت میں مخصوص عمل نہیں کیے تو حج فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں پارشلی کچھ مسٹیکس ہو گئی ہیں تو اس کا کفارہ الگ الگ بتا دیا گیا، ہر پابندی کا الگ سے۔ اب حج کی نیت کیسے کی جائے گی؟ حج تمتع کا ارادہ کرنے والے میقات سے لبیک عمرتن کہہ کر صرف عمرہ کی نیت کریں۔ حج تمتع کی نیت کیسے ہوگی؟ میقات سے صرف عمرہ کی نیت ہوگی، لیکن یہ حج کے مہینوں میں ہوگا۔ سفر حج کے مہینوں میں ہوگا، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج میں، لیکن میقات سے صرف عمرے کی نیت کریں گے۔ حج کی نیت سے احرام 8 ذی الحج کو پہنا جائے گا، ٹھیک ہے۔
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے لبیک عمرۃ و حجا. صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کا حج قران تھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حج قران میں عمرے اور حج دونوں کی نیت کا احرام باندھا جائے گا، کیونکہ اس میں عمرہ کر کے احرام کھولتے نہیں، ایک ہی احرام سے باقی ریچولز بھی ادا کیے جاتے ہیں. واضح یا نہیں؟ اور حج افراد والے تو نیت کب کریں گے؟ حج جب شروع ہوگا، اور صرف حج ہی کی نیت کریں گے. حیض میں ہونے کے باوجود خواتین میقات سے عمرہ کے احرام کی نیت کریں گی. پاک ہیں یا نہیں، لیکن میقات پر ہی نیت کرنا ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت امیس نے شجرہ کے مقام پر ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ لینے کا حکم دیں. احرام حیض اور نفاس دونوں حالتوں میں، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی باندھا جا سکتا ہے، اور وہ میقات سے ہی باندھنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو میقات دو طرح کی ہوتی ہے، میقات مکانی اور میقات زمانی. میقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپوائنٹڈ پلیس یا اپوائنٹڈ ٹائم. بعض لوگ ان الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں، اللہم انی ارید الحج او العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی. یہ الفاظ مسنون نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون الفاظ کیا ہیں؟ لبیک عمرۃ و حجا، یا پھر لبیک عمرۃ. اور یہ الفاظ بلند آواز سے دہرائے جائیں گے، واضح، یعنی پروناؤنس کیے جائیں گے. اسی لیے جب ایک شخص نے حج بدل کی نیت اپنے بھائی کی طرف سے کی تو آپ نے اس کو اس سے روکا. جو ہی نیت ہوگی اس کے فوراً بعد تلبیہ پکارا جائے گا. تلبیہ کہتے ہیں لبیک پکارنا، لبیک کہنا. سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تلبیہ کہنے والا لبیک پکارتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک سب پتھر، درخت اور اینٹ، ہر چیز اس کے ساتھ لبیک پکارتی ہے. ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن اس وقت ان کی تسبیح لبیک ہوتی. کتنی فضیلت کی بات ہے یہ کہ سب اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. زمین و آسمان تو ویسے بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کچھ محسوس کیا یا نہیں کیا؟ کیا کیا؟ پھر نہ آپ مسکرائے، نہ آپ نے کوئی دلچسپی ظاہر کی، نہ آپ کو کوئی خوشی ہوئی. جی، جب حاجی یا معتمر تلبیہ پکارتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ حج کا اعلان کر دیں، اس پر لبیک پکارتے ہوئے جب چلتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کا ساتھ دیتی ہے اور وہ بھی تلبیہ پکارتے ہیں. یعنی اس کے دائیں اور بائیں زمین کی انتہا تک سب چیزیں ساتھ پکاری ہوتی. فیلنگز ایک دم چینج ہو جاتی ہیں، متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے آپ. جب یہ تلبیہ پکارا جاتا ہے نا تو مجھے اڑتے جہاز اور دوڑتی گاڑیاں اور ان پہ بیٹھے لوگ نظر آتے ہیں. ہر ایک کا امیجنیشن ہوتا ہے نا، تو ایک دم مجھے ایسا لگتا ہے جیسے فلائی کر رہی ہیں چیزیں نا، بھاگ رہے ہیں. اللہ میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں. السلام علیکم. جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تسبیح کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے، پہاڑ اور سب تسبیح کرتے تھے. تو ایسے انشاءاللہ اگر ہم لوگوں کو بھی موقع ملے گا تو ہم لوگ جب لبیک پکاریں گے تو ہمارے ساتھ فرشتے اللہ کرے کہ پکاریں، کیونکہ بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں لیکن باتیں کرتے رہتے ہیں، خوب تلبیہ نہیں پڑھتے. بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ تلبیہ پڑھیں. کبھی سو جاتے ہیں، کبھی اور دنیا کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو اللہ کرے آپ لوگ یاد رکھیں اس کو. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ. تو توحید کا اقرار ہے بیسیکلی، جیسے کہتے ہیں نا زبان حال اور زبان قول سے. بالکل، کہ انسان عمل بھی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جا رہا ہوتا ہے نا. ایک تو ہوتا ہے بیٹھ کے لبیک کہتے رہے اور چلے بھی نہ، اور ایک یہ کہ وہ اٹھ کے جا بھی رہے ہوتے ہیں، دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ پکار بھی رہے ہوتے ہیں. آپ امیجن کریں کسی شخص کو کہ وہ کہے میں آ رہا ہوں اور پھر آ بھی رہا ہو. دیکھیے چھوٹا بچہ جیسے ماں کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ سین دیکھنے والا ہوتا ہے.
کیونکہ وہ پیار سے دوڑ رہا ہوتا ہے، محبت سے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا یہ شوق کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ اطاعت کا سفر ہے۔ اور جب یہ احساس شامل ہو جاتا ہے نا کہ ہر چیز ساتھ ہے، تو آپ کا وہ جو لونلینس ہے نا، اور یہ فیلنگ کہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں، اکثر خواتین کو یہ شکوہ رہتا ہے نا، کوئی نہیں ہے ہمارا، ہم مسکین۔ تو جب اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں تو ہر چیز آپ کی۔ ایک اور حدیث ہے، ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر قیل بالجنہ قال نعم۔ جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے تو اس کو بھی جواب ملتا ہے۔ اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ سوال کیا گیا جنت کی، آپ نے فرمایا ہاں جنت کی۔ تو جو ہی حج کی نیت کر لیں، لبیک حجن یا لبیک عمرتن، اور سواری پہ سوار ہو جائیں تو تلبیہ شروع کر دیں۔ میں نے پہلا عمرہ جارڈن سے کیا تھا، جارڈن سے ہم لوگ آئے تھے جدہ جہاز پر۔ وہ واحد جہاز ایسا تھا جو راستہ بھر تلبیہ سے گونجتا رہا۔ افسوس یہ کہ وہ سین مجھے دوبارہ نہیں کبھی ملا پاکستان سے جاتے ہوئے، اور وہ میرا پہلا عمرہ تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے ہمیشہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب پاکستان سے جانے کا موقع ملا تو جس بھی جہاز میں گئے، چاہے سعودی ایئر لائن میں، چاہے پی آئی اے میں، چاہے ایمریٹس میں، کوئی تلبیہ پکارتا ہوا نہیں سنائی دیا۔ شاید پتہ ہی نہیں ہوتا یا کوئی کہتا ہی نہیں، کیونکہ تلبیہ بلند آواز سے پکارنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف بیٹھ کے دل دل میں ذکر کر لیں۔ یہ وہ پکار ہے جو اونچی آواز میں ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں۔ اور جب سارے مل کے پڑھتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری تھکن اور کچھ چھوڑنے کی اداسی اور کہیں جانے کی پریشانی، کیونکہ ہر سفر پریشان کن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ کیا سمیٹوں، کیا رکھوں، کیا لے جاؤں، پھر پیکنگ، پھر لمبی قطاریں، خصوصاً حج کے لیے جب آپ جاتے ہیں اور پھر جہاز میں بیٹھتے ہیں۔ اور لیکن جب تلبیہ پکارا جاتا ہے تو ہر چیز ایسے لگتا ہے کہ ثانوی ہوگی، سیکنڈری ہوگی، کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ جس بڑے کام کے لیے میں جا رہا ہوں، کسی اور سفر میں تلبیہ وہاں کچھ نہیں پکارا۔ یہ واحد سفر ہے جو اتنا لائیولی سفر ہے، مگر ہم اس کا حق نہیں دیتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، اور جب وہ ذوالحلیفہ کی مسجد کے پاس کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ پڑھا، یعنی جو ہی اونٹنی اٹھی تلبیہ شروع ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھی، لیکن ذوالحلیفہ میں 2۔ کیوں؟ قصر۔ پھر آپ نے رات وہیں گزاری۔ صبح کے وقت جب آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے تو آپ نے لبیک پکاری۔ صحیح بخاری۔ اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے بس چپ ہو جائے بندہ، اسے مسلسل پکارتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ تلبیہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور تکبیر سے کرنا۔ انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں رات گزاری حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر آپ ظہر کے بعد اپنی سواری پہ سوار ہوئے۔ جب وہ آپ کو لے کر مقام بیدا میں سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور تکبیر پڑھی، یعنی پہلے یہ پڑھا اور پھر اس کے بعد آگے تلبیہ۔ جابر کہتے ہیں احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ آواز بلند کی، یعنی تلبیہ پڑھا۔ تلبیہ کیا ہے؟ توحید کا میسج ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ایک بار یہ الفاظ پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہ ولا سمعہ، یعنی جب نیت کی تو یہ الفاظ بھی پڑھے تلبیہ کے ساتھ، اور یہ صرف ایک بار پڑھے، اے اللہ اس حج کو ایسا بنا دے کہ اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ لا ریاء فیہ ولا سمعہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ریا کہتے ہیں دکھانے کو، کوئی کام کرتے ہوئے دکھانا، اور سمعہ جب ہو چکے تو اس کے بعد اس کی شہرت کرنا۔ ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل حج کون سا ہے؟ ما افضل الحج؟ قال العج والثج،
کون سا حج سب سے افضل ہے؟ فرمایا جس میں بلند آواز سے لبیک پکاری جائے اور قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے، یعنی اس میں قربانی بھی ہو۔ خلاد بن صاحب انصاری اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ اور دوسرے ساتھ والوں کو حکم دوں کہ تلبیہ کہنے میں اپنی آوازیں اونچی رکھیں۔ کس نے آ کے کس کو کہا؟ جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کس کو حکم دیں؟ صحابہ کو حکم دیں اور اپنے ساتھ والوں کو حکم دیں کہ تلبیہ میں آوازیں اونچی رکھیں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے اور یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ تلبیہ شاعر حج میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ شاعر حج میں سے ہے۔ جب مرد بلند آواز سے تلبیہ پڑھ رہے ہوں تو عورتیں بھی ساتھ بلند آواز میں شریک ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ احادیث عام ہیں، مردوں کی تخصیص نہیں ہے۔ حضرت عائشہ اپنی آواز اتنی بلند کرتی کہ مرد سن لیتے، لیکن الگ عورتیں کہیں ایک طرف اکٹھے ہو کے نہیں اس طرح بلند آوازیں کریں، لیکن یہ کہ عموماً سواری میں بھی مرد اور عورتیں اکٹھے ہی ہوتے ہیں، یا کہیں سے گروپ جا رہا ہوتا ہے تو عورتیں اکیلی نہیں ہوتی، عموماً اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر جب مردوں کے ساتھ اور مرد بلند آواز سے پڑھ لیں تو عورتیں بھی ساتھ بلند آواز سے پڑھ لیں۔ ابو عطیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ کو کہتے ہوئے سنا میں جانتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ کیسی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، بخاری کی روایت۔ حضرت معاویہ جب لیلۃ النفر کو نکلے تو انہوں نے تلبیہ کی آواز سنی، انہوں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا گیا حضرت عائشہ ہیں جنہوں نے تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھا ہے، جنہوں نے تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھا ہے۔ یہ بات جب حضرت عائشہ کو بتائی گئی تو انہوں نے فرمایا اگر یہ مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو بتا دیتی کہ میں کون ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مسنون الفاظ سب کو معلوم ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہر تعریف اور ہر نعمت اور ہر بادشاہت تیری ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ابن عمر تلبیہ کے ان کلمات میں یہ زیادہ کرتے تھے، یعنی اضافہ کرتے تھے، لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور بار بار اطاعت کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ میں تیری بات مانتا ہوں، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، میں حاضر ہوں، اور رغبت اور عمل تیری طرف ہے، یعنی میری رغبت بھی تیری طرف ہے اور میرا عمل بھی تیرے لیے ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ میں سے یہ بھی ہے لبیک الہ الحق، یعنی صرف ایک مخصوص چند الفاظ ہی نہیں ہیں بلکہ تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ مختلف الفاظ بھی آئے ہیں۔ لبیک الہ الحق، میں حاضر ہوں اے معبود برحق۔ جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ لوگ ذل معارج اور اس طرح کے الفاظ زیادہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنتے اور انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی لبیک کے ساتھ اگر کوئی اپنی محبت سے چند الفاظ مزید بڑھا دیتا تو آپ کچھ نہیں کہتے تھے، اور جو کام آپ کے سامنے ہو اور آپ اس پر خاموشی اختیار کریں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ درست ہے نا؟ جی ہاں، تقریری حدیث اس کو کہتے ہیں۔ ذل معارج کا کیا معنی ہے؟ اے بلندیوں والے، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، یعنی لبیک یا ذل معارج، لبیک یا ذل فواضل، اے فضیلتوں والے، اے بلندیوں والے، یعنی انسان ویسے بھی اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارتا ہے، اور جب اس راستے پر ہو تو اور بھی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے اور پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اگر پکارا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ محمد بن ابی بکر ثقفی سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک سے پوچھا جبکہ وہ دونوں صبح کو منا سے عرفات جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگ آج کے دن کس طرح کرتے تھے، یہ دن کیسے گزارتے تھے؟ انس نے بتایا کوئی ہم میں سے لبیک پکارتا، اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا، کوئی تکبیر کہتا اور اس پر بھی کوئی انکار نہیں کرتا تھا، اللہ اکبر بھی پکارتے ہوئے جاتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لبیک کب تک پکاری جائے گی؟
اور کب ختم کر دینی چاہیے؟ ہاں کسی کو معلوم ہے؟ جی ہاں. اب مکہ تک کا سارا راستہ انسان جتنا چاہے تلبیہ پکارتا رہے. جب مکہ میں آپ داخل ہوں یا کسی بھی نئے شہر میں، بعض لوگ جدہ کی طرف سے جاتے ہیں، بعض کسی اور شہر کی طرف سے جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت یاد رکھیں. حدیث میں آتا ہے آپ جب کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو تب تک نہ داخل ہوتے جب تک یہ الفاظ نہ کہہ لیتے: اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین السبع وما اقلت ورب الریاح وما اذرت ورب الشیاطین وما اضلت انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا. ٹھیک ہے. اے اللہ 7 آسمانوں کے رب، ان چیزوں کے رب جن پر آسمانوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور 7 زمینوں کے رب، اور ان چیزوں کے جن کو ان زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور ہواؤں کے رب، اور ان چیزوں کو جن کو یہ ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں، شیطانوں کے رب، اور ان مخلوقات کے جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے. میں تجھ سے اس بستی کی خیر اور جو کچھ اس میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں. یعنی اس بستی میں جو بھی خیر ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں، اور اس بستی کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی بستی کے شر سے بھی اور بستی کے اندر جو کچھ ہے ان سب چیزوں کے شر سے. اب دیکھیے کسی بھی نئے شہر میں داخل ہوتے وقت انسان کے اوپر ایک گھبراہٹ سی طاری ہوتی ہے. پتہ نہیں یہاں کوئی چور نہ ہو، پتہ نہیں یہاں کوئی سانپ نہ ہو، پتہ نہیں یہاں کے لوگ کیسے ہوں، لٹ نہ جائیں. تو یہ دعا پڑھ لیں. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی چھوٹی ڈائری جو ڈیلی آپ کی تھنگس ٹو ڈو کی ہوتی ہے نا، اس میں ایک گتے والی سائڈ پہ اس کو لکھ کے رکھ لیں، اور جب پنڈی سے اسلام آباد داخل ہو رہے ہوں تو کھول کے پڑھ لیا کریں صبح. ٹھیک ہے. اور آج گھر جاتے ہوئے بھی پڑھ لیں. مکہ جانے کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا ہوٹل میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں کسی بھی جگہ پر داخل ہوتے وقت اگر آپ پڑھ لیں رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. میں روزانہ جب میں اس ہال میں آتی ہوں تو میں یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوتی ہوں، کیونکہ ایک جگہ پر داخل ہو رہے ہیں تو یہاں سچائی کے ساتھ داخل ہو اور سچائی کے ساتھ ہی باہر جائے، برکت حاصل ہو آنے کی بھی اور جانے کی بھی. انزلنی منزلا مبارکا. کتنی دیر لگتی؟ کچھ دیر نہیں لگتی، صرف عادت بنانے کی دیر ہے. تو انشاءاللہ آپ جہاں بھی جائیں گے خیر و برکت کا باعث ہوگے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور شر کے تالے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں اور خیر کے تالے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے کہیں جانے سے خیر اور بھلائی پھوٹتی، اور کچھ لوگوں کے کہیں جانے سے شر عام ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں شر سے محفوظ رکھے، ہمارے شر سے دوسروں کو اور دوسروں کے شر سے ہمیں. پھر مسجد میں جب داخل ہونے لگے تو سیدھا پاؤں مسجد میں پہلے رکھیں اور یہ دعا مانگیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے. میں اس کے انتہائی معزز چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی ازلی بادشاہت کی پناہ لیتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. پھر بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی کتاب چھاپی ہوئی ہے ہم نے زادرہ کے نام سے، تو اس میں بھی یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، یا آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہیں رکھ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ جیسے حاجی کی کتاب میں اگر یہ لکھی ہوئی ہیں تو ڈفرینٹ کلرز کے سٹکرز آپ وہ مارکر لگا سکتے ہیں. اگر آپ کو زبانی یاد نہیں بھی تو آپ چلتے چلتے بھی اپنی کھولیں وہ کتاب اور اس میں سے وہ مارکر کا پیج الٹیں اور وہ دعا پڑھ لیں. چند دفعہ ایسا کرنے سے آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اب آپ اندر داخل ہو گئے مسجد میں، تو مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے سب سے زیادہ شوق کس بات کا ہوتا ہے اور توجہ کدھر ہوتی ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف، کہ وہ جس کی تصویریں دیکھ دیکھ کے نہال ہوتے رہے وہ اصل میں کہاں ہے، حقیقت میں کہاں ہے.
حضرت عمر جب کعبہ کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، اے اللہ تو سراپا سلامتی اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی، پس اے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ لیکن یہ ان کی اپنی پسندیدہ دعا تھی، ضروری نہیں کہ یہی پڑھی جائے۔ مثلا میں ہمیشہ پڑھتی ہوں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ہر شخص اپنی اپنی فکر، پریشانی اور اپنی چاہت کے مطابق کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ اب آپ سیدھے کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں اور طواف شروع کرتے ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك